ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادوں قاسم اور سلیمان کی ممکنہ پاکستان آمد اور احتجاجی تحریک میں شرکت کی خبروں نے حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ تحریک انصاف کے بانی نے ایک بار پھر پارٹی کو حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور نشاندہی یہ کی ہے کہ 5 اگست جبکہ ان کی گرفتاری کو 2 سال مکمل ہوں گے تو تحریک کو اپنے عروج پر لے کر جایا جائے گا۔ فی الوقت تحریک کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا، مگر علیمہ خان نے اس بیان میں کہ قاسم اور سلیمان بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گے، سیاسی ماحول کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہی مسلم لیگ نون جو کل تک یہ تانا دیتی تھی کہ بانی کے بیٹے ملک میں آ کر سیاست کیوں نہیں کرتے، آج وہی پارٹی انہیں گرفتار کرنے کی بات کر رہی ہے۔ قاسم اور سلیمان کی گرفتاری کی بات جیسے ہی سامنے آئی، بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ جمائمہ خان نے بھی سوشل میڈیا پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور بچوں کے تحفظ پر سوال اٹھائے۔ تاہم ابھی یہ مکمل طور پر واضح نہیں کہ قاسم اور سلیمان صرف والد سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں یا وہ واقعی احتجاجی سرگرمیوں کا حصہ بھی بنیں گے، کیونکہ علیمہ خان کے بیان میں شرکت کا ذکر ہے مگر نہ تو بانی کی ایکس پوسٹ میں اس کا کوئی حوالہ موجود ہے، نہ ہی جمائمہ نے احتجاج میں شمولیت کی تصدیق کی ہے، بلکہ وہ صرف والد سے ملاقات کی بات کر رہی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا قاسم اور سلیمان واقعی احتجاجی سیاست میں قدم رکھنے جا رہے ہیں؟ اگر ہاں تو حکومت اتنی پریشان کیوں ہے؟ کیا یہ علامتی شرکت حکومت کے لیے علامتی خطرہ ہے یا اس سے کچھ اور ہے؟ اسی دوران تحریک انصاف کو ایک اور محاذ پر بھی سامنا ہے۔ کے پی میں مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے کے بعد سینٹ انتخابات کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے اور اطلاعات کے مطابق سینٹ کی نشستوں پر خفیہ سودے بازی اور بولیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان اچانک بڑھتی ہوئی قربت نے نئی سیاسی صف بندی کو ہوا دے دی ہے۔ ان جماعتوں کا خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن مل کر لڑنا اب تقریباً طے ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد صرف سینٹ انتخابات تک محدود ہے یا کوئی بڑی پری پلانٹڈ سیاسی چال ہے جو مستقبل میں کے پی کی حکومت کو بھی تبدیل کر سکتی ہے؟ ان تمام اہم قومی اور سیاسی موضوعات پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ہے حفیظ اللہ نیاسی صاحب۔ بہت شکریہ حفیظ اللہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے دا ہاٹ ایشو آف دا ڈیز کہ خان صاحب کے بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں، حکومت اس خواہش کا اظہار کر چکی ہے کہ وہ آئیں گے، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پہلے تو آپ بتائیے کہ واقعی وہ پاکستان آ سکتے ہیں اور آ کر انہیں اس تحریک میں حصہ لینا چاہیے؟ میرا خیال ہے پہلے تو گرفتاری والا ایشو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا میڈیا جو ہے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی دور کی کوڑی لے کے آتا ہے، اگر بے پر کی نہیں بھی اڑاتا تو۔ یہ رانا ثناء اللہ نے ایک بڑی ایک سبجیکٹو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی پاکستان کے اندر ایک وائلنٹ قسم کے پروٹیسٹ کے اندر شامل ہوا جس کے اندر وائلنس ہوا تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بے شمار دفعہ کہا جا چکا ہے کہ وہ ویلکم ہے جی، ساری حکومت کے تو جتنے ذمہ داران ہیں ان کے میں انٹرویو سن رہا ہوں تو ہر ایک نے کہا جی بالکل آئیں، ست بسم اللہ، والد کو ملیں، قانونی طور پر ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جلوس جو ہے خلاف قانون نہیں ہے تو باوجود اگر پاکستان کی شہری ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ والد صاحب کی وجہ سے نکالنا ہے تو اس میں بھی شریک ہو۔ اس لیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے خام خواہ ہم ایسی تباہ تباہی کرتے ہیں ایک ایسے موضوع کے اوپر جس کا سرے سے کوئی وہ کہتے ہیں نا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں جی ان کے آنے کا، تو دیکھیں عمران خان صاحب نے اس میں سے جو حاصل کرنا تھا بہت سا تو حاصل کر لیا۔ بھی مت بھولیں کہ عمران خان صاحب کی ساری زندگی، ان کی 72 سالہ عمر میں 55-56 سال سے وہ میڈیا کی ڈارلنگ ہے۔ وہ کرکٹ میں آتے ہی کرکٹ پرنس چامے کے طور پہ مشہور ہوئے اور جب تک کرکٹ کھیلتے رہے، کرکٹ کے بعد بھی اس کے بعد بھی میڈیا جو ہے کی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہوئے۔ پھر سیاست میں آئے تو مزید اور کچھ ہوتا نہیں تھا، کم از کم ٹی وی کے شوز جو تھے خان صاحب کے بغیر، جب یہ ہمارے الیکٹرانکس چینل شروع ہوئے تو ان کے جو آنکھ کا تارا تھے۔ اب 22 اپریل کو اور پھر پچھلے 3 سالوں میں سے تو ایسا لگتا تھا کہ خان صاحب کے علاوہ میڈیا کے پاس کوئی موضوع ہی نہیں ہے۔ اب 22 اپریل کو جب پہلگام ہوا تو پچھلے 3 مہینے میں 2-3 واقعات ہوئے۔ ایک تو خان صاحب کا جو اینمی نمبر 1 تھا یا جن کے ساتھ ان کا ہیڈ ڈاؤن تھا اور وہ تھی اسٹیبلشمنٹ۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو پہلگام کے واقعے نے ان کے لیے ایک نئی راہیں کھول دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو عزت تقریب پورے پاکستان کو، پھر اسٹیبلشمنٹ کو، پھر ان کے جو چیف ہیں ان کو ملی، بلکہ وہ ترقی کر فیلڈ مارشل ہو گئے، پوری دنیا میں امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ پلکیں بچھا رہا ہے۔
تو وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی کہ کہاں خان صاحب پاپولر تھے, میڈیا ان کے قبضے میں تھا, اور ان کے جن کے مقابلہ تھا وہ میڈیا ان کو آڑے ہاتھوں لے رہا تھا, اور وہ انتہائی غیر مقبول تھے. سر جو آپ اشارہ کر رہے ہیں جس بات کی طرف, اب دیکھیں, اب تیسرا دن ہے, پہلے اس کو میں وائنڈ اپ کر دیں, تیسرا دن ہے, وہ میڈیا کے اندر دوبارہ سے ان ہو گئے ہیں. اب 1.5-2-2.5 مہینے خان صاحب کا بڑے عرصے بعد میڈیا سے ایبسنٹ رہنا, اور بڑی کوئی برسمیل تذکرہ سرسی کو ذکر آ جاتا تھا. اب اس کے بعد ایران جنگ میں بھی وہ خان صاحب ظاہر ہے کہ اور پس سے پوچھ چلے گئے. اب آگے وہ میڈیا میں دوبارہ آ گئے ہیں. اب 5 اگست تک تو گارنٹیڈ ہے نا کہ آپ نے ڈسکس کرتے رہنا ہے, چاہے وہ بچے آئیں یا نہ آئیں. تو خان صاحب نے کے ذہن میں جو پہلی چیز ہوگی, میں ہمیشہ اسی دن ہی کہا تھا کہ خان صاحب نے جو واردات کی ہے یا یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے, یہ میڈیا کو تو پہلے انہوں نے اپنے کیپٹیو کر لیا. دیٹس اٹ. اب میڈیا ان کو ان ریٹرن جو ہے ان کی اس میں جو جان ڈالے گا میڈیا ڈالے گا کہ پروٹیسٹ چل رہا ہے, ڈسکشن ہوگی, اچھا ہوگا, برا ہوگا, نہیں ہوگا, تکڑا ہوگا, کمزور ہوگا, بس یہ باتیں ہیں, اور یہی سیاست ہے, اور یہی کامیابی ہے. انڈیڈ سر, جس بات کا پہلو آپ نے ہمارے سامنے رکھا وہ وزن رکھتی بھی ہے, یعنی پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ اٹ واز اے اسٹریٹجی بائی خان صاحب, کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس طرح لائم لائٹ میں نہیں آ رہے تھے جب سے یہ واقعہ ہوا اور پاک بھارت جنگ ہوئی, لیکن ایک دم اب جب چونکہ وہ ہائی جیک کر چکے ہیں وہ تمام اٹینشن, تو پھر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہو بھی سکتا ہے کہ یہ فیصلہ صرف افواہوں کی حد تک ہو اور واقعی قاسم سلیمان نہ آئے, کیونکہ تو انہوں نے تو باقاعدہ کوئی ویزا بھی اب تک اپلائی نہیں کیا. میں نے تو پہلے دن کہا تھا نہیں آئیں گے, اور نہ آنے کی وجہ بارہ جو کچھ بھی تھی, اگلے دن جب میڈم جمائمہ بی بی نے ٹویٹ کر دیا تو انہوں نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا. انہوں نے ایک بیان جس کو ہم یہاں پہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال کر رہے ہیں, انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے رانا ثناءاللہ کے بیان پہ ٹویٹ کیا, اور کہا حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم گرفتار کر لیں گے. وہ ایک ڈیفینیٹ سٹیٹمنٹ ہے, تھی یا نہیں تھی, لیکن اس کو انٹرنیشنل کر کے جمائمہ جب کوئی بات کہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک اچھی کوریج ملتی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ایک آپ ایک ہوتا ہے کہ آپٹکس کریٹ کرتے ہو, تو میرا اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو سیاست کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ایک تحریک چلانی تھی, اور تحریک میں میڈیا کی حد تک تو تحریک جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے. خان صاحب پہلے دل سے بھی بڑے ہوتے تھے یا چھوٹے ہوتے تھے, اس سے صرف نظر قطع نظر, لیکن یہ تھا کہ میڈیا ان کو کہتا تھا اب ہونے والا ہے, کل ہونے والا ہے, ابھی لاؤڈ اسپیکر لگ گیا, ابھی کشیں بک گئی ہیں جی, ابھی سنگیانی پہنچ گئے جی, اب فلانی جگہ پہ پہنچ گئے جی. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کوریج ہوتی ہے سیاستدان کے اندر ایک جان ڈالتی ہے. آپ دیکھیں جب سیاستدانوں کو آپ اپنے شو میں بلاتی ہیں تو ان کے لیے ایک بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے, اور وہ اس شوق سے آتے ہیں شو میں. جیسے آپ میرے جیسے اینالسٹ کو بلائیں گی تو وہ یہی کہے گا کہ یار چلو اچھا ہے پھر کبھی کرا دیں گے. حفیظ اللہ صاحب, آپ نے جو بات ابھی کہی اور پھر جمائمہ کا جو ٹویٹ بھی آ گیا رانا ثناءاللہ کو کوٹ کر کے, آپ کو نہیں لگتا کہ سر یہ تو پھر ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوئی جس کی 2 وے ون ون سچویشن ہو گئی. اب اگر وہ نہیں بھی آتے تو ان کے پاس یہ پوائنٹ ہے کہ دیکھا وہ تو گرفتار کرنا چاہتے تھے اس لیے مجھے بچوں کو آنے نہیں دیا, اس لیے اب ان پر کوئی یہ بھی الزام نہیں دے سکتا کہ یہ صرف محض افواہیں افواہوں تک تھی. ایگزیکٹلی میں دیکھ آپ یہ کہیں کہ یہی بات جو میں کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ تو انہوں نے جس دن کہا اسی دن ہی وہ اپنا جب موقف جو ہے اس کو انٹرنیشنلائز کرا دیا, اس کو پاکستان کے اندر چارسو پھیلا دیا. میڈیا آپ کے جتنے 12-15 چینلز ہیں پاکستان کے لوکل اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے, وہاں پہ بحث ہی یہی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. جو پرائیویٹ محفلوں میں جہاں پہ سیاست ڈسکس ہو رہی ہے وہاں پہ اب بھول جائیں کہ 10 مئی کو انڈیا کو پاکستان انڈیا کو پھڑکاس لگائی یا ایران نے اسرائیل کا باجا بجا دیا. اب نہیں, اب ہو رہی ہے جی بچے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے اپنا مقصد جو ہے تقریباً اچیو کر لیا ہے سب سے, اور یہی بات آپ نے بڑے اچھے انداز میں دہرا دی ہے. میرے پاس الفاظ کی کمی تھی لیکن آپ نے اس کو خوبصورت الفاظ کا پہناوا دے کے وہی بات دوبارہ دہرائی. سر رانا ثناءاللہ صاحب جلد بازی کر گئے ہیں بیان دینے میں. نہیں رانا ثناءاللہ یہ نہیں کہا, یہ ہم لوگوں کا کمال ہے کہ ہم نے ان کے بیان کو
بیان کو جو کہ دور کی کوڑی لائے بے پر کی اڑائی، سیاق و سباق سے ہٹایا، کیونکہ ہر بندے نے اس میں سے اپنے مقصد کے مطابق بات کی۔ رانا ثناء اللہ نارملی اس طرح کچا بیان نہیں دیتے، وہ لوز ٹاک میں بڑی پکی مضبوط بات کرتے ہیں، جب قرآن کہتے ہیں قولاً سدیدہ، وہ ایک بڑی ایک مضبوطی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یا انہوں نے کیجول بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی اگر، اور انہوں نے ایگزیکٹلی اسپیسیفکلی کہا کہ اگر وہ انہوں نے کسی وائلنٹ پروٹیسٹ میں حصہ لیا تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ وہ کل بھی کہہ رہے تھے، اس کا گرفتاری سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بندہ بھی خیال خلاف قانون کام کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، قانون کا تقاضا ہے یہ۔ بالکل صحیح۔ لیکن انہوں نے اس کو ایسا توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے کہ اس کا الوسیدہ ہو گیا عمران خان صاحب کا خاصا۔ بالکل سر، وہ خطوط آپ کی نظر میں ہوں گے اور وہ بیانات جو کوٹ لکھپت جیل سے لیڈرز کے آتے رہے ہیں جو قید ہیں، بانی پی ٹی آئی ان کے مشورے پر عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جناب مذاکرات ہونے چاہیے اور جو بھی ہو حتی الامکان آپ لیڈرشپ سے یا موجودہ قیادت سے بات کریں، لیکن بانی دو ٹوک مذاکرات کے حامی نہیں ہیں۔ آپ کے خیال میں انہیں اپنے ساتھیوں کے خطوط پر توجہ دینی چاہیے؟ آخر انٹیگرل حصہ ہے پارٹی کا اور ان کی رائے اہم ہے۔ میرا خیال ہے مذاکرات کے لیے تو ہمیشہ سے آمادہ تھے، لیکن جن لوگوں کے ذریعے وہ کروانا چاہتے تھے ان سے ان کا اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ اٹھ گیا۔ بس انہوں نے اس کے لیے جو شروع سے ٹیم بنائی تھی جی، علی مین گنڈاپور تھے، ان کو پتا تھا کہ علی مین گنڈاپور جو ہے، میں نے تو آج کالم لکھا، میں نے کہا جی کہ علی مین گنڈاپور ہیں یا سرفراز بگٹی صاحب ہیں، یہ دو بندے جو خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کے اپنے پلانٹڈ لوگ ہیں۔ تو اس کو علی مین گنڈاپور کو تو اسلام عمران خان نے بنایا ہے یا انڈورس کیا ہے۔ پھر علی گور صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہیں، یا عمر ایوب صاحب ہیں، یا علی ظفر صاحب ہیں، یا وقاص اکرم صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک لمبی ایک پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے دہائیوں سے ان کا رشتہ چل رہا ہے۔ تو عمران خان نے سب ان کو بنا دیا اور انہوں نے سب کچھ انہوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا۔ اب جب آپ نے بنایا تو اس کے بعد اب ان کا خیال ہے کہ جب میں نے یہ ان کو دے دی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اور انہی کے بندے میں نے چیف منسٹر بنا دیا اور بڑے بڑے عہدے دے دیے، اسٹیبلشمنٹ اب میری بات مانے، بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ دینے کے بعد آپ کو اور بہت کچھ دینا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سب سے پہلے ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ سیاست کے بارے میں بھول جائیں۔ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے آج تک 75 سال میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کے نامساعد حالات کے بعد آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دست و گرباؤں کا لیتا ہوں، اور اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نے بدزبانی نہیں کی جو عمران خان صاحب نے کی ہے۔ اور پھر ایک لیفٹیننٹ جنرل کے آپ نے رکوانے کی کوشش کی اور اس کے خلاف جلوس نکلا، یہ بھی انہوں نے تھی۔ اور بدقسمتی عمران خان صاحب کی کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب آرمی چیف کیا بنتے آج کا فیلڈ مارشل بننے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوتا، فوج کا اپنا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ابھی تک تو ہم نے عمران خان صاحب کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، جتنی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے یا ہمیں جس طریقے سے انہوں نے پورے پاکستان کے اندر جو ہے رسوا کیا ہے سر عام۔ تو کرائسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود اپنے آپ کو قصہ پاری نہ بنائیں، اور عمران خان صاحب جب قصہ پاری نہ بنائیں گے تو ہم اس کے بعد بتائیں گے کہ ہم نے تحریک انصاف کو مائنس عمران خان، جیسے کہ نواز شریف کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی جو ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جہاں حکومت کر رہی ہے، تو یہ 100% اسٹیبلشمنٹ کے نواز شریف صاحب نے دینی پڑی ہے پوری پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو۔ حالانکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی بڑی عزت کرتی ہے، فیلڈ مارشل صاحب تو ذاتی طور پر ان کو ممنوع ہے۔ تو ایک ایسے صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ہینڈل کرنا نہیں آ رہا۔ ان کا خیال ہے کہ میں جو پریشر دیتا ہوں اپنی بہنوں کے ذریعے جو بیانات دلاتے ہیں، یہ مجھے ذاتی طور پر یہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ پہلے تو ان کو اتنی پیچیدگیاں نہیں پتہ ہوتی، وہ تو ایک سمجھتا ہے کہ یہ میڈیا کے اندر نشر ہو رہا ہے اور اتنی ہٹس ہو جائیں گی، 4 ملین ہٹس ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ پریشر پڑے گا۔ تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، جو اتنی وہ بیچارے علی مین گنڈاپور نے کہا بھی ہے، اعظم سواتی صاحب وغیرہ، اتنی ان کی ایفرٹس نہیں آگے بڑھتی جتنا آپ کے ان بیانات سے ان کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی تجزیہ کار۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے ملتے ہیں۔
میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں کنول شوزف صاحبہ. بہت شکریہ کنول آپ کے وقت کا. پہلا سوال مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے، چونکہ آپ اس کیس میں مرکزی پٹیشنر تھی. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کے وکلاء سے غلطی ہوئی کہاں، یا جو آپ لوگوں کو ان سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑا؟ اور آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا آپ لوگوں کا فیصلہ غلط تھا؟ کیونکہ بظاہر 26ویں ترمیم کے بعد تو یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کو شاید کوئی ریلیف نہ ملتا اس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اقرا. دیکھیں وکلاء سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے ماشاءاللہ. جو اسکرپٹڈ قسم کے ججمنٹس دی گئی ہیں، اور 26ویں ترمیم جس کو میں آہنی ترمیم کہتی ہوں، وہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نام کی ایک چیز بنائی جائے جس کو ایگزیکٹو کے انڈر سپریم کورٹ کو کر دیا جائے. ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بجائے یا میرٹ کی بجائے جو ہے وہ ایگزیکٹو یا گورنمنٹ کے انڈر ہو جائے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ریزرو سیٹس کا کیس ایک بڑا لینڈ مارک کیس ہے. یہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیے گا، یہ یاد رکھا جائے گا کہ جمہوریت کا جب مکمل جنازہ نکالا گیا تھا تو کیا استعمال کیا گیا تھا. تو یہ اس کیس کی مثال ہوگی، کیونکہ 10-11 مہینے پوری پلاننگ کر کے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا، پھر ریویو لگایا گیا. 13 رکنی بینچ کا فیصلے میں 11 کے اگینسٹ ریویو آیا ہے اور پورے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اس طرح کی آپ کو کبھی بھی مثال جو ہے وہ سپریم کورٹ کی آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، صرف وہ 1-2 کو چھوڑ کر وہ آپ کو اس طرح کے مثالیں نہیں ملتی. تو وکلاء نے تو بہت اچھی دلائل دیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہو گیا تھا کہ اس کو انہوں نے پہلے ہی اپلیکیشن دے کے اوپن کر دیا تھا، تاکہ پوری جو اندر پروسیڈنگز ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ بن گیا، میڈیا کے پاس آ گیا ہے، ویڈیوز آ گئی ہیں، آرگیومنٹ کا پورا ٹرانسکرپٹ آپ لوگوں کے پاس ہے. تو آپ یہ کسی بھی ایکسپرٹ کو دکھا لیں، کسی بھی لیگل ایکسپرٹ جو ہے وہ اس میں سے ساری بتا سکتا ہے. کیپنگ ان ویو جو 187 یوز کیا گیا تھا، کمپلیٹ جسٹس کی ٹرم یوز کی گئی تھی، اور پاکستان کے آئین کی جو اسپرٹ ہے اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا جو ایک جو اسپرٹ آف الیکشن ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا، اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی تھی. اب مجھے بتائیے کہ جن پارٹیوں کو الیکشن میں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے، ان کو اتنی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ملی ہوئی، جن کی جنرل سیٹس 2 ہیں یا 3 ہیں، ان کو اٹھا کے 6 ریزرو سیٹس دی گئی ہیں. یہ تو پاکستان کے آئین اور جو اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن، اس کے اگینسٹ ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد، جب بھی کبھی پاکستان میں جمہوریت ریسٹور ہوئی اور آئین کی بالادستی ہوئی، یہ فیصلہ دوبارہ کھلے گا، اور آپ دیکھیں گی کہ یہ جو ترامیم تھیں یا یہ جو فیصلے تھے ان کو کس طرح انڈو کیا جائے گا. اب اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار ہے کہ کب تک یہ معاملات ہوں گے. لیکن بہرحال وکلاء کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ دینے والوں کی اور لینے دینے والوں کی آپس کی معاملات ہیں جس میں یہ ریزرو اور آپ کا کے پی سے دیا گیا. بالکل صحیح. اور آپ لوگوں کا کے پی سینٹ کا الیکشن جو کہ 1.5 سال سے نہیں ہو رہا تھا اور اب ہونے جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی اکثر کہا جا رہا ہے کہ جناب اراکین کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے. تو کوئی ثبوت ہیں، کوئی شواہد ہیں، یا یہ ہم سمجھیں کہ صرف سیاسی بیانات کی حد تک یہ معاملہ ہے؟ دیکھیے میں نے تو اس طرح کا بیان نہ دیا ہے، اس لیے مجھے ابھی معلوم نہیں ہے. اور کے پی گورنمنٹ یا کے پی کے جو مین عہدیدار ہیں جو ٹکٹس دے رہے ہیں اور جو اراکین کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. اور یقیناً اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے تو ثبوت تو ضرور آئیں گے، کیونکہ پہلے بھی جو ہمارے ایم پی ایز تھے، جب یہ سینٹ کے الیکشنز کو روکا گیا تھا، اس سے پہلے جب لسٹ جمع کرائی گئی تھی تو اس وقت بھی اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو رابطے کیے گئے ہیں مختلف پارٹیوں کی طرف سے اور ان سے ووٹ خریدنے کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کافی بڑی رقم جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور ماضی میں آپ دیکھیے عمران خان صاحب نے اپنے 21 سٹنگ ایم پی ایز کو فارغ کیا تھا سینٹ میں خرید و فروخت کی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کے خود ہی ایم پی ایس کے نام لے کر اس وقت ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا تھا اور ان سے ڈس ایسوسیٹ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا ووٹ بیچا تھا. تو یہ لین دین، یہ فروخت کا کاروبار جو ہے وہ تو چلتا رہتا ہے. اس لیے بہرحال ہم نے سینٹ سے پہلے یہ، اور آپ کو وہ بھی سینٹ کا الیکشن یاد ہوگا جس کے بعد جو 3 مارچ 2022 کو ہوا تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2021 کو ہوا تھا، اور وہ اس کے بعد وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے دوبارہ اسمبلی میں گئے تھے، جس میں 16 کے قریب ووٹ جو ہیں وہ بیچ دیے گئے تھے اور ہارس ٹریڈنگ کی گئی تھی. تو تب بھی ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک شق تھی، 25 نمبر شق تھی،
اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو اس میں انہوں نے بھی ایگری کیا تھا کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ اوپن کیے جائیں, اس میں ریز آف ہینڈ کے تھرو الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ یہ جو لین دین کا کاروبار ہے یہ ختم ہو سکے. یعنی ابھی کوئی اس طرح لیکن یہ سوٹ کرتا ہے بالکل صحیح جمہوریت کا جو ایک فیک لبادے کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی عددی اکثریت کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے یہ سارے معاملات سوٹ کرتے ہیں, اس لیے ابھی آپ کو یہ معاملات ایسے ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں. اچھا کمل, آپ کو نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو 5 اگست کی احتجاج کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تھوڑی جلد بازی میں دی گئی ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا ہم بہت ہی ڈیپر لیول پر جا کے دیکھیں تو کچھ خاص تحریک انصاف کی تیاریاں اس میں نظر نہیں آتی. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ تمام پورے ملک سے آپ لوگ اپنے کارکنان کو موبلائز کر لیں گے, اس احتجاج میں شامل کر لیں گے, اور تیاریاں اگر ہو رہی ہیں تو کس حد تک پہنچی ہیں؟ دیکھیے اقرا, ابھی فی الحال کیونکہ اتنی سختی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ فسطائیت کی بدترین ٹائم ہے جس سے ہم پاکستان تحریک انصاف 2-4 بھی اور گزر بھی رہی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے اور اگر کسی جلسے جلوس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے جو حلقوں میں کارکنان ہیں جن کی لسٹیں پہلے ہی تھانوں میں پہنچی ہوئی, ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی پھر فیملیز ظاہر سفر کرتی ہیں. غریب لوگ ہیں, ان کو اتنے ضمانتوں کے پیسے اور پھر بعد میں رشوتوں کے پیسے دینے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں, اور پچھلے 3 سالوں سے یہی پریکٹس چل رہی ہے. تو اس لیے اگر خان صاحب نے 5 اگست کا ڈیٹ دی ہے تو اس کی ایک ریلیونس یہ ہے کہ ان کو قید میں بند ہوئے ہوئے پورے 2 سال ہو جائیں گے, اور اس فسطائیت اور جو یہ کالا سیاہ دور گزر ہے جس میں قانون کی جس طریقے سے آئین کا یا قانون کا یا لاء کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, جھوٹی ایف آئی آریں کاٹ کے اور بے بنیاد کیسز میں سزائیں دی جاتی ہیں اور پھر عدالتیں کھولی نہیں جاتی. جہاں تک تیاری کی آپ نے بات کی, دیکھیے ہم تو مستقل پروٹیسٹ کی حالت میں ہیں نا پچھلے 3 سالوں سے, تو ایز سچ جو ہمارے کارکنان ہیں وہ تو فلی چارجڈ ہیں. اب کس طریقے سے کیا کیمپینز چلیں گی, کس طریقے سے یہ سارا پروٹیسٹ سامنے آئے گا, اس کی آپ کو کچھ عرصے بعد ایک جو پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری صاحب ہیں شیخ وقاص کے ساتھ سینئر لیڈرشپ کی طرف سے یقیناً اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا یا پریس ٹاک کی جائے گی, اس کے تھرو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال گراس روٹ لیول پہ اور ورکرز کے لیول پہ پارٹی فلی چارج اور تیاری بھی کر رہی ہے. اچھا کنول, جو آپ لوگ ماضی میں موروثی سیاست کے تانے دیگر جماعتوں کو دیتے تھے جس میں نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, اب وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ فلوٹ بیک ہو رہے ہیں آپ کی طرف, کیونکہ اب قاسم اور سلیمان کا نام لیا جا رہا ہے. اور کیا یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور اب بانی پی ٹی آئی کی فیملی جو ہے وہ آگے اس تمام تر معاملے کو لیڈ کرے گی؟ دیکھیے وہ سیاست کرنے تو نہیں آ رہے ہیں, وہ تو پاکستان میں ان کے والد محترم جو ہیں وہ ڈیٹینڈ ہیں 720 دنوں سے, اور ان کے اوپر اللیگل کیسز چلائے جا رہے ہیں. ان کے جو بیسک انسانی حقوق ہیں وہ نہیں ان کو دیے جا رہے ہیں, اور جس قسم کی قید ہے وہ رانا ثناء اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب بھی خان صاحب جو ہیں وہ پروٹیسٹ کی بات اندر سے کرتے ہیں ہم ان پہ زیادہ سختی کرتے ہیں. ان کی بیگم جو ہیں وہ اس طرح آئسولیشن میں رکھا گیا ہے جس طرح کبھی کسی سخت سے سخت بڑے سے بڑے دہشت گرد کو بھی اتنی آئسولیشن میں نہیں رکھا جاتا. کلبھوشن یادو کو بھی ایکسیس دی گئی تھی, اس کی والدہ سے اور بیوی سے ملوایا گیا تھا, لیکن عمران خان پاکستان کی جو پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے پیٹرن ان چیف اور بانی چیئرمین ہیں, اور ساتھ میں سابق وزیر اعظم ہیں, اور ان پہ اس طرح کی سختی اور تشدد کیا جاتا ہے کہ ان کو اپنی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا, ان کے بیٹوں سے ان کی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی, جیل مینول کی تو دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. تو وہ اپنے والد کی آزادی کے لیے آ رہے ہیں, وہ نہ چیئرمین نامینیٹ ہو کر آ رہے ہیں, نہ سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی نامینیٹ ہو کر آ رہے ہیں, نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں آ کے الیکشن لڑنا ہے, ہم آ کے عمران خان کی سیٹوں سے الیکشن لڑنے آ رہے ہیں. اگر احتجاج کو وہ لیڈ کریں گے تو 100 بسم اللہ, کیونکہ عمران خان کی آزادی کا احتجاج میں اگر وہ لیڈ کرتے ہیں ان کے بیٹے اور ان کی بہنیں, تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. پارٹی کے اندر نہ کسی معاملات میں انہوں نے پہلے کبھی دخل اندازی کی ہے, نہ انہوں نے ابھی ایسی کوئی, لیکن ابھی تک تو انہوں نے برطانوی ہائی کمیشن سے بھی رابطہ نہیں کیا ویزے تک کے لیے, تو لگ تو ایسے رہا ہے کہ شاید وہ بھی ابھی تک باتوں تک ہے اور ان کا کچھ آنا یا نہ آنا کنفرم نہیں ہے. اور اگر وہ آتے ہیں تو رانا ثناء اللہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں گرفتاری ہوگی, تو اگر ہوگی تو آپ لوگ اس سے کیسے نپٹیں گے؟ دیکھیں اگر اتنے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کے بچوں کے آنے پہ پہلے تانے مارتے تھے, جی اپنے بچے تو باہر بھگا دیے ہیں, ان کو تو باہر رکھا ہوا ہے, وہ ادھر نہیں آتے, آ کے باپ کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلاتے, تو یہ تو نہ پائے مانت نہ جائے رفتن والی بات ہے. یہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے, ہر چیز پہ تو ان کو اعتراض ہو جاتا ہے, ان کی کیوں اتنی خوف سے بری حالت ہو جاتی ہے.
بھئی آپ تو ماشاءاللہ حکومت میں ہیں, اب تو 2/3 میجورٹی بھی آپ کو دے دی گئی ہے, ریزرو سیٹوں کی جو ریوڑیوں کی طرح تقسیم اور جو مال غنیمت آپ کو لوٹنے کے لیے پھینکا گیا, اس کے بعد تو آپ 2/3 میجورٹی میں ہیں. آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ عوام اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اتنی زبردست آپ کی حکومت اور ایک ماشاءاللہ زبردست کارکردگی پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, ابھی آپ نے اتنا خوبصورت بجٹ دیا ہے, پھر خوف کس بات کا؟ عمران خان کے 2 بچوں سے آپ کس بات پہ ڈر رہے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں بھی کرنی ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آئین قانون یا جرم کی وجہ سے گرفتاری نہیں ہوتی ہے, یہاں سیاسی جو کیا کہتے ہیں انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے گواہی ہوتی ہے اور گرفتاری ہوتی ہے. یہ تو اب اوپن بلیٹنٹلی یہ چیزیں آ رہی ہیں اور یہ اور ایکسپوز ہوں گے. تو خان صاحب کے بچوں کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو کس گناہ پہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کیوں آئے ہیں اور اپنے باپ کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے کا حق آپ ان سے کیسے لے سکتے ہیں؟ کون سے مینول کے تحت لے سکتے ہیں؟ اور ابھی آئے بھی نہیں ہے تو آپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی مینٹیلٹی کیسی ہے. اس سے زیادہ اگر یہ کوشش کر لیتے اور عوام میں چلے جاتے اور عوام کو اپنی طرف کر لیتے تو ان کو اس قسم کی گدڑ بپکیوں کی ضرورت نہ پڑتی. چلیں, ابھی تک تو ویسے انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی نہیں کیا, لیکن علیمہ خان نے یہ جو بانی پر سختیاں جن کا ذکر آپ بھی کر رہی ہیں, اس بار انہوں نے تھوڑا سا اپنا ویو پوائنٹ چینج کرتے ہوئے اس کا ملبہ مریم نواز شریف پہ ڈالا ہے. یہ ٹلٹ کیوں؟ پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی تھی, اب وہ مریم نواز کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں, میں علیمہ خان صاحبہ کی تو ترجمان نہیں ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان ہوں. مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی کیا بول رہی ہیں اور بعد میں وہ کیا سوچ رہی ہیں یا وہ کیا لائنز لیں گی. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف بانی کی بہن ہے, اور ظاہر ہے جو فیملی ہے وہ اپنی ان کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے, وہ تکلیف کا شکار بھی ہیں. وہ جب جیل کے باہر جاتی ہیں تو وہ جیل راولپنڈی میں اڈیالہ, اور راولپنڈی غلطی سے پنجاب کا حصہ ہے, اور وہ پنجاب کی جو سو کالڈ سی ایم صاحبہ ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. تو آپ بتائیے کہ اگر ان کو جیل سے, اور میں بھی گئی تھی تو یہی ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے کہ وہ پہلی پکٹ کے بعد دوسری پکٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. وہاں ایک اچھا کام ہو گیا کہ وہاں ایک گنے کے جوس والا تھا بیچارہ, اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اس کی کاروبار چلنا شروع ہو گیا. ایک چھوٹا سا وہاں ڈھابا اور ہوٹل کھلا ہوا تھا, ان کا کھانا اور چائے بہت بکنی شروع ہو گئی ہے. تو وہاں ان کو سب کو بٹھا دیا جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ نہیں جائیں گی اور باقی سارے جائیں گے. تو وہاں پہ جو آ کے روکتے ہیں وہ پنجاب پولیس ہے, وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی 10 بریگیڈ کے لوگ تو نہیں آ کے کھڑے ہوئے ہوتے نا, تو پنجاب پولیس کھڑی ہوتی ہے, ایس ایچ او کھڑے ہوتے ہیں, 3 تھانوں کے ایس ایچ او آ کے روک دیتے ہیں. تو وہ سارا کچھ تو سی ایم پنجاب کے انڈر آتا ہے, اور وہ سی ایم پنجاب آج کل میرے خیال میں ساروں کو ہی پتہ ہے کہ کس کو بنایا گیا ہے. سو لہٰذا ان کی بات کرنا بالکل جائز بنتا ہے, اور وہ ظاہر گریوڈ ہیں, فیملی ہے, ان کو ملنے نہیں دیا جاتا, اور اتنی پریڈ کرائی جاتی ہے, پیدل چلوایا جاتا ہے شدید گرمی میں, اور اس کے بعد پھر ان کو روک کے اور باقیوں کو بھیجا جاتا ہے, 15 منٹ بعد انہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے. تو اتنی آئسولیشن میں آپ نے خان صاحب کو رکھا ہوا ہے, ان کی آواز بھی دبا دی, اب ان کی بہنوں کو بھی نہیں ملنے دے رہے, ان کے بچوں کے آنے کا سنا ہے تو رن ویسے ہی کانپنا شروع ہو گیا. تو اس سارے معاملات میں کہیں نہ کہیں پھر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بالکل صحیح. پنجاب قبل ایک آخری سوال, کی ایڈمنسٹریشن جس کے انڈر ہے اسی کے قصور ہے. بالکل, آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف رائے بہت زیادہ ہو گیا. کوٹ لکھپت میں قید جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کے پارٹی صدر پرویز الہی صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی موقف ہے, لیکن بانی دو ٹوک بات چیت سے انکار کر رہے ہیں. 3 سال آخر ہو تو گئے ہیں, لیکن کوئی متفقہ ایجنڈا آپ کی پارٹی کے اندر سے سامنے نہیں آتا. دیکھیے, ہماری پارٹی میں ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی ہے, اور ہر جو بھی یہ جو کوٹ لکھپت سے خطوط آئے ہیں یہ ہماری پارٹی کے سینئر موسٹ اور پاکستان کے بھی ایون سینئر موسٹ پولیٹیشنز ہیں جن کو بے گناہ قید میں کیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں گے 9 مئی کے کیسز میں شاہ محمود قریشی صاحب کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے جو کراچی میں تھے, اسی طرح باقی ساروں کو بھی کیا جا رہا ہے. اور آپ نے جو بات کی پرویز الہی صاحب کی, وہ کس قدر ان کے مطلب جو دانائی یا زیرک ہیں وہ جہاں سیاسی امور آ جائیں یا حکومتی امور آ جائیں تو ہر ایک کو اپنی اظہار رائے کا پورا حق حاصل ہے. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ جی. اور بانی جو ہے, بانی چیئرمین اور پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب وہ جیل میں بند ہے, ان کے ساتھ تو ایکسیس ہی نہیں ہے. یا تو ان کی آپس میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہو اور وہ وہاں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے اپنا اظہار کریں, اپنی ڈسکشن کریں اور ایک دوسرے سے کوئی کنسنسس ڈیولپ کریں, اور پھر کوئی اعلامیہ جاری ہو, پھر ہم کہیں گے نہیں بڑے اختلافات سامنے آ گئے. ہر کوئی اپنے سیل سے بیٹھ کے, اپنے جیل سے بیٹھ کے اپنی اظہار رائے کا کر رہے ہیں. جہاں تک بات چیت کی بات ہے تو دیکھیے, بڑی سنسیئرلی عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میں
ڈائلاگ پہ بلیو کرتا ہوں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں اور آگے بڑھیں, ملک کو آگے لے کر جائیں. جب بھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے آپ دیکھ لیں یہی حکومت ہوتی ہے, یہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور یہ کبھی بھی ڈائلاگ نہیں کرتے, اس لیے کہ ڈائلاگ وہ کر سکتے ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوں. جن کو بٹھایا گیا وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, وہ پھر اگر ڈائلاگ کریں گے تو پھر ان کی اپنی کیا حیثیت ہوگی, وہ خود کہاں جائیں گے. بالکل. لہٰذا یہ ساری باتیں, معاملات سارے بات ایک ہی کر رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. اگر اختلافات کی بات جہاں تک ہے اس کو میں بالکل کہتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہر کوئی اپنا اظہار رائے کریں اور ایکچولی میں ہوگا وہی جو عمران خان صاحب کہیں گے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا صاحبہ. تحریک انصاف کی سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھی. ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہے قمر زمان قاہرہ صاحب. بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ یکدم صدر مملکت کی تبدیلی کی افواہیں گردش کرنے لگ گئیں, حالانکہ یہ افواہیں تھیں لیکن بار بار جو اس کی تردید آ رہی ہے وہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس معاملے کو مزید پیچیدہ کر رہی ہے. یا ہو سکتا ہے یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کوئی اختلاف موجود تھا, چاہے وہ نہروں کا مسئلہ ہو, کوئی تلخیاں ایسی ہوئی ہیں جو پیپلز پارٹی کو سمجھانے کے لیے ایسی افواہیں آپ کو لگتا ہے جنم لے رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر فورم پہ ہر لیول پہ دیا جا چکا ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, نہ اس کی کوئی لیگلٹی ہے, نہ اس کی کوئی پولیٹیکل بات ہے, نہ ایسا کوئی اس میں حقائق کی بات ہے. لہذا اس سوال کو اب دفن کر دینا چاہیے. جب تک کسی کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہ ہو اس کو مزید آگے بڑھا کے سوائے پیپلز پارٹی کو امبیرس کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. لہذا میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس موضوع پہ اگر کوئی اور سوال کریں گی تو میں اس سے مزید کوئی جواب نہیں دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور سر اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ نون لیگ کو شاید کوئی سادہ اکثریت ملنے جا رہی ہے اور اس وجہ سے وہ پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا آنکھیں دکھانا شروع ہو گئی ہے, ٹف ٹائم دے رہی ہے, اور کیونکہ اگر سادہ اکثریت مل گئی تو آبویسلی اتنا زیادہ تو انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی. دیکھیے ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ تعلق اکثریت اقلیت والا نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کا حصہ بنے ہیں, گورنمنٹ میں رہے بغیر ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ان کو اپنی اکثریت مل جاتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ہم کون سا گورنمنٹ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ وزارتیں بانٹ رہے ہیں, اور کچھ ہو جائے گا تو پیپلز پارٹی اپنا ایک سیاسی رول ہے جو ادا کر رہی ہے, کرتی رہی ہے, آئندہ بھی کرتی رہے گی. بالکل صحیح. سر آج کل جو ایک سنجیدہ موضوع بنا ہوا ہے وہ اگر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, 5 اگست کو پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے, ان کے بیٹے آنا چاہتے ہیں لیکن حکومت یہ کہتی ہے وہ آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, اور تحریک میں شامل ہونے پر سخت نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے احتجاج کرنا ان کا حق ہے, وہ جب چاہیں کریں, لیکن وہ احتجاج کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ باقیوں کی زندگی میں عذاب نہ ڈالیں. ان کو اجتماع کرنے کا, ان کو احتجاج کرنے کا, ان کو سڑکوں پہ جانے کا سب بالکل حق ہے, لیکن ان کو حق یہ ہے کہ آزادی اظہار میں اور آزادی گفتار میں اور آزادی اسمبلی میں میری آزادی کا بھی خیال رکھیں, آپ کی آزادی کا بھی خیال رکھیں. لہٰذا بالکل ان کو حق ہے. اب پہلے بھی وہ احتجاج کرتے رہے ہیں, آپ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں. نہ پہلے احتجاجوں میں کوئی فرق آ سکا نہ پائے گا. احتجاجوں سے اس ملک کی سیاست میں کوئی بڑا فرق آتا بھی نہیں ہے. جب تک پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھ کے بات نہیں کریں گی مسائل حل کی طرف نہیں جائیں گے. لہٰذا ان کو اس طرف سوچنا چاہیے. خان صاحب کے بچے اگر آنا چاہتے ہیں, وہ آ کے پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, ان کا حق ہے آ جائے, آ کے سیاست کریں. یہ الگ بات کہ پی ٹی آئی تو آج تک یہ بات کہتی رہی, ہمیں تانے دیتی رہی کہ یہ تو جی وہ وراثتی سیاست ہے, یہ تو وراثتی یہ ہے. تو ہماری جماعت تو ہمیشہ لڑتی رہی نا, لڑائیاں کرتی رہی. ہم تو ہمیشہ جمہوریت کے لیے مارے کھاتے رہے. ان کو تو بھی تھوڑے دن ہوئے, تھوڑے سے مشکل وقت سے گزرنا پڑا ہے. تو اب اگر ان کی پہلے فیملی آ چکی ہے, باقی فیملی بھی اگر سیاست میں آنا چاہتی ہے تو کون روکے گا انہیں؟ کون روکنا بھی نہیں چاہیے, آنا چاہیے. اب دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں. سر سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب پیپلز پارٹی پر بھی بھٹو صاحب پر مشکل وقت آیا تو نصرت بھٹو شہید صاحبہ نے اس اسٹرگل کو لیڈ کیا, بے نظیر بھٹو نے لیڈ کیا, نون لیگ پر آئے تو بیگم کلثوم نواز لیڈ کرتی رہیں. تو اگر ان کے بیٹے آ کے اس چیز کو لیڈ کرتے ہیں تو کوئی خاص فرق اس پوزیشن میں آپ تحریک انصاف کی دیکھیں گے, یا خان صاحب کے لیے کچھ سختیاں کم ہوتی ہوئی دیکھیں گے؟
देखिए मैं बिल्कुल इस बात का कोई मुखालफत नहीं कर रहा कि उनको उनके बच्चों का भी हक है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर उनके पास वो सारा, मुझे नहीं पता उन्होंने शरीयत ले रखी है कि नहीं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं तो बिल्कुल उनका हक है, वो आए पाकिस्तान में आके पॉलिटिक्स करना चाहें करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीटीआई और खान साहब बाकी दोनों जमातों को हमेशा, सारी जमातों को बल्कि, वो ताने देते रहे, वो उनके खिलाफ चार्जशीट करते रहे कि ये खानदानी जमातें बन गई हैं, ये वरासती सियासत हो गई। आप भी हमसे सवाल करते रहे, तो अब क्या कहेंगे जब उनकी बहनें और उनके बेटे और उनकी वाइफ ये सब लोग सियासत कर रहे होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये उनके ऊपर सवाल उठेगा, वो जवाब देते रहेंगे, लेकिन उनकी फैमिली का हक है, वो आए सियासत करें। अच्छा सर, बतौर एक सीनियर सियासतदान और चूंकि आप माजी में हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, तो एक स्कैंडल बहुत ज़बान ज़द-ए-आम हमेशा रहा, वो है शुगर स्कैंडल, जो इस दफ़ा भी हमारे सामने आ रहा है कि पहले हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाद में इंपोर्ट की इजाज़त दे सकते हैं, और ये जो रेपुटेशन पे मॉडल है वो चलता ही जा रहा है। आपके ख्याल में आखिर मसला है कहाँ रूट कॉज का कि कोई भी हुकूमत हाथ नहीं डालती इस पर? ये जो चीनी का मामला है, ये पूरे मुल्क के अंदर जो स्टॉक है वो हुकूमत के हाथ में तो होता नहीं है। हम हुकूमत से कुछ ज्यादा की तवक्को कर रहे हैं। जो मिलों वाले और सेठ होते हैं वो हुकूमत को एक स्टॉक का बताते हैं कि हमारे पास इस वक्त इतना स्टॉक अवेलेबल है और फालतू है, मुल्क की कंजप्शन इतनी है। ये कई दफा हुआ कि चीनी एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट करनी पड़ी। इस वक्त भी चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अब जब इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो चीनी पाकिस्तान के अवाम को सस्ती मिलेगी। इस वक्त रेट चढ़े हैं और जो स्टॉक मौजूद है वो महंगे दामों अवाम को बिकने से रोका जाए तो यकीनन ये सरमायादार और मिल ओनर के खिलाफ बात होगी। तो ये एक अच्छा कदम है कि अगर उन्होंने कार्टल बना के उसको महंगा करके बेचने की कोशिश की है तो हुकूमत को अभी तक मंगवा लेनी चाहिए थी, फौरी तौर पे इंटरवेंशन कर लेनी चाहिए थी, और गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक स्टॉक जरूर रखने चाहिए। हमारे जैसे मुल्कों में हम हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि हुकूमत को बड़े स्टॉक्स ना सही, स्ट्रेटेजिक स्टॉक जरूर रखने चाहिए, ताकि अगर किसी वक्त ऐसा वक्त आ जाए कि जब मार्केट को मनूवर किया जाए या मार्केट को मैनेज करने की कोशिश की जाए इलिसिट मींस के जरिए, इलीगल मींस के जरिए, तो हुकूमत अपने स्टॉक से उसमें से बेहतरी ला सके। लेकिन एक बात और भी है, वो ये है कि आटा खाना जरूरी है, चावल के बगैर गुजारा नहीं, घी के बगैर गुजारा नहीं। चीनी अगर थोड़ी खाई जाए, हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज्यादा चीनी खाई जाती है, जहाँ सबसे ज्यादा शुगर का मर्ज है। बिल्कुल चीनी एक बीमारी है, क्यों कुछ डाले। ये आप मेरी भी, मुझे पता है कि इसके ऊपर बड़े तबसरे होंगे कि सियासतदान कहते हैं चीनी छोड़ो, फिर कहेंगे गंदम छोड़ो, फिर कहेंगे जीना छोड़ो। ऐसे नहीं है, सब कुछ हुकूमतों से नहीं, कुछ चीजों का जवाब अवाम को भी देना चाहिए। और ये ऐसा आइटम नहीं है जिसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। जरूर खाइए, लेकिन 1/3 ही सही, 3 चम्मच चीनी की बजाय 2 चम्मच चीनी डेली खाइए, या जितनी भी आप खाते हैं उसमें से 1/3 कमी कर दीजिए। आप देखिए, ना बहरान रहेगा, ना सेठों का ये जो लूट मार का निजाम है ये रहेगा। ये अवाम की तरफ से भी इसके जवाब आने चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। देखते हैं आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग में मजीद कुछ रिफ्त बढ़ती है या सिर्फ महद बयाद बाजी तक मामला जारी रहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।